ذیل میں جو واقعہ بیان کر رہی ہوں کسی کی آپ بیتی ہے جو اسی کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ ایک گاؤں اور ظاہر پیر سے براستہ روڈ صادق آباد کی طرف سفر کیا جائے تو راستے میں سردار گڑھ آ جاتا ہے۔ اب تو ہر طرف چھوٹی بڑی تارکول کی سڑکیں بن گئی ہیں۔ کی بات ہے، اس وقت غیر آباد زمین بہت زیادہ تھی، ہو کا عالم طاری رہتا تھا۔ ہم پیدل سفر کرتے کرتے جلال پور کے قریب ہو رہے تھے۔ ہمارے دائیں بائیں کھجوروں کے گھنے درخت موجود تھے۔ سامنے ایک گھنے درخت والا باغ نظر آ رہا تھا۔ وہاں میں نے ایک عجیب سا نظارہ دیکھا جسے دیکھ کر میں تو گھبرا گیا، لیکن میرے ماموں بالکل نہیں گھبرائے کیونکہ وہ انہی علاقوں کے رہنے والے تھے اور ایسے نظاروں سے ان کا اکثر واسطہ پڑتا رہتا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک درجن کے قریب مٹی سمجھ گیا کہ یہ شخص جنات میں سے ہے۔ اس کے دونوں کانوں کی لوئیں اتنی لمبی تھیں کہ کندھوں تک آ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں شعلے برساتی نظر آئیں۔ وہ بالکل انگارے کی طرح سرخ تھیں۔ میں گھبرا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ سخت لہجے میں بولا، نیچے نہ بیٹھ، کھڑا ہو جا۔ میں ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اچانک اس شخص نے ہاتھ ہلایا تو قریب ہی گدھا موجود ہوا۔ وہ شخص بولا، کوئی اور موقع ہوتا تو ہم تمہیں تو ضرور نقصان پہنچاتے، لیکن آج ہمارے لیے خوشی کی رات ہے۔ میں قوم جنات میں سے ہوں، میرے بیٹے کی شادی ہے، میں تمہارے لیے کھانا لایا ہوں، تم گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ آج خوشی کی رات ہے، تم کھانا کھا کے اس تھال کو یہیں رکھ دینا، ساتھ نہ لے جانا۔
ہم نے جلال پور کے گھروں سے برتن بڑھایا تو کچھ نارمل ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، اے نیک جن، کیا ہم دور سے آپ کی شادی کی رسومات دیکھ سکتے ہیں؟ وہ بولا، ہاں بالکل۔ ہوا کہ وہ گدھا سر جھکائے چلتا رہا اور وہ اسی راستے پہ چل رہا تھا جو ہمارے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک اس گدھے نے اپنی گردن ہلائی۔ اس سے پہلے ہم لوگ نیچے اترے، تیزی سے اس کا قد بڑھنے لگا۔ اب وہ اونٹ کی کوہان کے برابر اونچا ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر ہم پریشان ہو گئے۔ اچانک وہ غائب ہو گیا اور ہم زمین پر گرے۔ ہماری عافیت اسی میں تھی کہ ہم بھاگ کر وہاں سے نکل جاتے۔ چنانچہ ہم لوگ بغیر رکے اپنے گاؤں پہنچے اور گھر جا کر دم لیا۔ یہ بہت پراسرار مناظر تھے، اس لیے ہم نے کسی سے ان کا ذکر نہیں کیا۔ میں چند دن ماموں کے ہاں رہا۔ میرے دل میں بہت سے تجسس تھا کہ دن کی روشنی میں مجھے اس باغ کا اندر سے دیکھنا تو ضرور چاہیے۔ جب میں نے واپسی کا پروگرام بنایا، کھانا کھا کے تقریباً دن کے 11 بجے میں اور میرے ماموں روانہ ہوئے۔ ماموں نے کچھ سفر میرے ساتھ کرنا تھا۔ جب ہم اس باغ کے قریب پہنچے تو میں نے ماموں سے کہا کہ آپ کچھ دیر یہیں کسی درخت کے سائے میں بیٹھیں، میں ذرا باغ کا چکر لگاؤں۔ ماموں نے کہا، دور سے اس جگہ کو دیکھنا جہاں جنات کی شادی دیکھی تھی، اس کے قریب نہ جانا، یہ جگہ بھاری ہوتی ہے اور جنات نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتے۔ میں نے کہا، پریشان نہ ہو، میں دور سے ہی وہ جگہ دیکھ کر آ جاتا ہوں۔ میں باغ میں داخل ہو گیا۔ مجھے سامنے ہی درختوں کے نیچے ایک چارپائی بچھی ہوئی نظر آئی، جس پر ایک بڑے پیٹ والا شخص نظر آیا جو ہاتھوں سے کھجور کا بان بٹ رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا، او بچے،
ٹوٹ گیا۔ مٹکا لگنے سے میری جلد پھٹ گئی اور زخم سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ شاید اس پر جن آ گیا تھا۔ پھر بوڑھا جھومتے چارپائی سے نیچے گر گیا۔ اتنے میں سامنے سے ایک عورت بھاگتی ہوئی آئی اور بولی، ہائے میرے میاں، ان پر جن آ گیا، اے لڑکے بھاگ جا یہاں سے۔ میں فوراً باغ سے باہر نکل آیا اور ماموں کے پاس پہنچا۔ وہ میرا خون آلود چہرہ دیکھ کر گھبرا گئے۔ پاس ہی کھیتوں کو سیراب کرنے والی نالی میں پانی بہہ رہا تھا۔ میں نے اس پانی سے چہرہ صاف کیا۔ ماموں نے تھوڑا سا کپڑا پھاڑ کے مجھے دیا کہ میں اس کو باندھ لوں تاکہ خون بہنا بند ہو جائے۔ میں نے ماموں کو ساری بات بتائی اور ہم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ماموں نے کہا، اس بوڑھے پر جب جن آ گیا تھا تو تمہیں فوراً وہاں سے چلے آنا تھا اور تمہیں باغ کے اندر جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں نے ماموں سے کہا، میں نے جیسے ہی ارادہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں وہاں سے نکلتا اس نے مجھے گھڑا دے مارا۔ ماموں نے کہا، اب یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ پھر ہم چلتے ہوئے اڈے پر پہنچے اور بس کا انتظار کرنے لگے۔ 1 گھنٹے بعد رحیم یار خان کی طرف سے بس آ گئی اور میں بس میں سوار ہو گیا۔ اس طرح میں اپنے شہر پہنچ گیا۔ اس واقعے کو ایک لمبا عرصہ ہو گیا اور اس کہانی کی سچائی کی بڑی نشانی اب تک میرے چہرے پر داغ کی صورت میں ہے، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری جان بچ گئی ان جنات سے، کیونکہ انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ واپس لوٹ کے نہ آنا۔ میں پھر بھی واپس لوٹ کے گیا۔ مجھے تجسس تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ جنات دوبارہ وہاں موجود ہیں جس کا نقصان مجھے بھگتنا پڑا۔